السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ فی جنۃ عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ فیہا عین جاریہ فیہا سرر مرفوعہ واکواب موضوعہ ونمارق مصفوفہ وزرابی مبثوثہ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الغاشیہ کو ہم نے کل شروع کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ جہاں بھی ناکام طلبہ و طالبات کو ذکر فرماتا ہے وہاں پر کامیاب طلبہ و طالبات کو بھی ضرور ذکر فرماتا ہے۔ تو پہلے تذکرہ تھا ناکام طلبہ و طالبات کا، اور جو آیات اب میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ان میں اللہ تعالیٰ نے کامیاب طلبہ و طالبات کو ذکر کیا ہے۔ فرمایا کہ وجوہ یومئذ ناعمہ، ناعمہ، نعیم سے یہ لفظ نکلا ہے، نعمت سے یہ لفظ نکلا ہے۔ نعمت میں جو شخص ہوتا ہے اس کا چہرہ فریش ہوتا ہے جی، ایسے نا چہرے سے آپ پہچان لیتے ہیں۔ بچے کو دیکھتے ہیں، بچے کا چہرہ بتاتا ہے کہ بہت اچھے ماحول میں پل بڑھ رہا ہے، اور جو حالات کے اعتبار سے کم درجے پر ہوتا ہے اس کا چہرہ فریش نہیں ہوتا۔ تو وجوہ یومئذ ناعمہ، کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، فریش ہوں گے، ایسے نظر آئیں گے جو نعمتوں میں ہوتے ہیں۔ تو ناعمہ لفظ آپ کے سامنے آیا جی۔ اسم کا اعراب ہم نے شروع کیا تھا۔ اعراب کیا ہوتا ہے دہرا لیں، اور پھر جو بھی لفظ میں آپ کے سامنے یہاں لکھوں گا اس کو ہم اعراب وائز جو ہے وہ انشاءاللہ انالائز کریں گے جی، کیونکہ عربی زبان کا سب سے اہم پہلو جو ہے وہ اعراب ہے۔ میں نے کل بھی آپ سے کہا تھا کہ اگر آپ کو اعراب سمجھ میں آ گیا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو 90% قرآن مجید سمجھ میں آنے لگ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اعراب کیا ہے جی؟ اعراب اسم کی اینڈنگ ہے، اسم کی فنشنگ ہے، ٹھیک۔ ہر اسم جو ہے عربی زبان میں عبارت میں لکھا ہوا وہ آپ کو فنشنگ کے ساتھ نظر آتا ہے۔ اسم کی فنشنگ دو طرح سے ہو سکتی ہے، یا آواز کے ذریعے یا حرکات کے ذریعے۔ یا آواز کے ذریعے اس کی فنشنگ ہوتی ہے یا حرکت کے ذریعے اس کی فنشنگ ہوتی ہے۔ اب ہم نے اچھی طرح سے ذہن میں رکھنا ہے کہ کس کس اسم کی فنشنگ آواز کے ذریعے ہوگی، کس کس اسم کی حرکت کے ساتھ ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور یہ کس کس سے مراد عدد کے اعتبار سے کس کس ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی عدد کے اعتبار سے اسم یا واحد ہے یا مثنی ہے یا جمع ہے۔ تو ان تین کے اعتبار سے ہم نے اسم کی فنشنگ فائنل کرنی ہے۔ اگر اسم ہمارا مثنی ہوگا چاہے مذکر مؤنث ہو، جمع سالم ہوگا چاہے مذکر مؤنث ہو، ان اسماء کی فنشنگ آواز کے ذریعے ہوگی۔ اور 6 آوازیں ہمارے پاس محفوظ ہیں الحمدللہ۔ آنی عینی، مثنی کی فنشنگ آنی عینی کے ساتھ ہوتی ہے، چاہے وہ مذکر ہو چاہے مؤنث ہو۔ چیک بھی کر لیتے ہیں ساتھ، ولد ولدانی ولدینی، بنت بنتانی بنتینی۔ جمع سالم مذکر کی فنشنگ اونا اینا 2 آوازوں کے ساتھ ہوگی، مسلمونا مسلمینا۔ جمع سالم مؤنث اسم کی فنشنگ آتن آتن 2 آوازوں کے ساتھ ہوگی، مسلماتن مسلماتن، ٹھیک ہو گیا۔ باقی جو بچے 2 طرح کے اسماء واحد اور جمع مکسر، ان کی فنشنگ ہمیشہ حرکت کے ساتھ ہوگی، حرکت کے ساتھ ہوگی۔ اور 3 ہی حرکتیں ہیں جی، پیش زبر اور زیر، یہ 3 حرکتیں ہیں۔ تو کوئی اتنا لمبا چوڑا سلیبس نہیں ہے، بڑی آسانی سے چیزیں آپ یاد کر سکتے ہیں۔ ہاں بس ایک بات جو آپ نے یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی اسم اعراب کے اعتبار سے یا تو مرفوع ہوتا ہے یا منصوب ہوتا ہے یا مجرور ہوتا ہے۔ یعنی ہم مزید آسانی سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یا تو اسم فرسٹ فارم میں استعمال ہو رہا ہوتا ہے، یا سیکنڈ فارم میں استعمال ہو رہا ہوتا ہے، یا تھرڈ فارم میں استعمال ہو رہا ہوتا ہے۔ کسی نہ کسی فارم میں ضرور استعمال ہوتا ہے، بالکل اس طرح جس طرح آپ کا ورب انگریزی کے سینٹینس میں کسی نہ کسی فارم میں یوز ہو رہا ہوتا ہے۔ اب وہ کس فارم میں
کیوں یوز ہو رہا ہے یہ آپ کو بعد میں پتہ چلتا ہے. پہلے آپ فارم پہچانتے ہیں کہ یہ فرسٹ فارم ہے, سیکنڈ فارم ہے یا تھرڈ فارم ہے. ٹھیک ہے, تو واحد اور جمع مکسر اسما جو ہیں یہ مرفوع پیش کے ساتھ ہوتے ہیں, ڈبل پیش ابھی ہم نے دیکھی ہے, منصوب ڈبل زبر کے ساتھ ہوتے ہیں, اور ہم نے دیکھا تھا کہ ڈبل زبر جب بھی لگتی ہے تو ایک الف بھی لکھا جاتا ہے جو ہمیں بولنے میں نہیں ملا تھا. ٹھیک ہے نا, اور دو زیر کے ساتھ مجرور ہوتا ہے. تو نائمہ آپ کے سامنے اسم لکھا ہوا ہے. اب نائمہ واحد ہے, مثنی ہے, جمع, یہ فیصلہ اگر آپ نے کر لیا تو انشاءاللہ تعالی آپ فوراً چلے جائیں گے کہ اس کی فنیشنگ میں نے آواز سے چیک کرنی ہے یا حرکت سے چیک کرنی ہے. کلیئر ہو گیا؟ مثنی اور جمع سالم کی تو آوازیں ہیں, وہی پہچان آپ کے سامنے آ جائے گی کہ نہ آنی کی آواز ہے اس کے آخر میں, نہ اینی کی آواز ہے, نہ اونا کی ہے, نہ اینا کی ہے, نہ آتن کی ہے, نہ آتن کی ہے. تو دو جگہ پہ آپ اٹک سکتے ہیں کہ یہ لفظ یا تو واحد ہے یا پھر جمع مکسر ہے. یہ واحد ہے یا جمع مکسر ہے. ٹھیک ہے, اور واحد اور جمع مکسر اسم کی فنیشنگ حرکت کے ساتھ ہوتی ہے, پیش کے ساتھ مرفوع, زبر کے ساتھ منصوب, زیر کے ساتھ مجرور. تو چاہے یہ واحد ہو چاہے جمع مکسر ہو یہ مرفوع ہی ہے, کیونکہ واحد اور جمع مکسر کا اعراب ایک ہی طریقے سے آتا ہے, ہم نے کل پڑھا تھا. ایسی ہے نا, دو پیش کے ساتھ مرفوع, دو زبر کے ساتھ منصوب, دو زیر کے ساتھ مجرور. پھر میننگز کے ذریعے میں پتہ چل جائے گا کہ یہ واحد ہے. اوکے جی, تو نائمہ یہ مرفوع ہے. اگر میں آپ سے کہوں جی اس کا منصوب کیا ہوگا تو آپ کہیں گے جی نائمتن, اور مجرور کیا ہوگا نائمتن. ٹھیک ہے, تو یہ واحد ہے جی, نعمتوں میں ہونے والی اس کا لفظی ترجمہ ہے. اور اس کو پھر کیوں واحد مؤنث استعمال کیا گیا ہے یہ آگے کی باتیں ہیں کہ وجوہ یومئذ نائمہ. اب ترجمہ ہم کر رہے ہیں, کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے, نعمتوں والے ہوں گے. ٹھیک ہے, لسعیھا راضیہ, راضیہ, راضی اردو میں ہم نے لفظ سنا ہوا ہے, اس کی مؤنث ہے جی راضیہ. مثنی جمع سالم نہیں ہے, یا واحد ہے یا جمع مکسر ہے, سمپل سی بات ہے. اور اس کا اعراب آپ نے حرکت سے پہچاننا ہے. دو پیش آ رہے ہیں, مرفوع, منصوب بھی بنا سکتے ہیں راضیۃً, مجرور بھی بنا سکتے ہیں راضیۃ. وجوہ یومئذ نائمہ لسعیھا راضیہ فی جنۃ عالیہ. جنتن واحد مؤنث مجرور, جنتن جنتن جنتن, عالیہ عالی. ٹھیک ہے, عالی کہتے نا بلند, تو عالیہ عالیتن, اس کا مرفوع ہوگا عالیتن اور منصوب ہوگا عالیتن. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, کہاں ہوں گے؟ فی جنت عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ. اچھا آپ نے نوٹ کیا ہوگا, میں نے جتنے بھی لفظ آپ کے سامنے لکھے ہیں ان پہ میں نے جب وقف کیا تو میں نے ہا کی آواز میں پڑھا ہے, ایسے ہی ہے نا, لیکن حرکتیں بھی ضرور ڈالی ہیں. اسٹوڈنٹ بڑے حیران ہوتے ہیں آپ کو کیسے پتہ یہ حرکتیں ہیں, کبھی میں دو پیش ڈال رہا ہوں, کبھی دو زیر ڈال رہا ہوں, اب تو میں نے دو زبر ڈال دی. تو یہ بھی انشاءاللہ آپ کو بھی پتہ چل جائے گا, ایسے پریشانی والی بات نہیں. ایک دن آئے گا آپ خود لگائیں گے کہ حرکتیں کیوں ایسی. کلیئر ہو گیا نا, یعنی وہاں پر میں نے تن لگایا ہے, دو پیش لگایا ہے, یہاں پہ میں نے دو زیر لگا دی ہیں, یہاں پہ میں نے اب دو زبر لگا دی ہیں. حالانکہ میں نے نائمہ وقف کر کے پڑھا ہے, عالیہ وقف کر کے پڑھا ہے, لاغیہ وقف کر کے پڑھا ہے, لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ مجھے وہ حرکتیں یاد ہیں. مجھے گرامر کا تھوڑا بہت پتہ ہے تو یہ حرکتیں لگی ہیں. آپ کو بھی جب پتہ چل جائے گا آپ بھی خود ہی لگائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے, لاغیہ کہتے ہیں جی لغو, بیکار, بے مقصد. نہ یہ مثنی نہ یہ جمع سالم ہے, تو یہ واحد یا جمع مکسر ہے. واحد اور جمع مکسر اسم کا اعراب حرکت کے ساتھ آتا ہے, دو پیش مرفوع, دو زبر منصوب, دو زیر مجرور. دو زبر ڈلے ہوئے ہیں, اور ہم نے رول پڑھا تھا کہ جب بھی دو زبر ڈالیں گے آپ تو ایک الف بھی لکھیں گے,
اور میں نے کل کا لیکچر اسی بات پہ ختم کیا تھا، آپ کو پرومو دیا تھا کہ کچھ اسماء ایسے ہیں جی کہ جو صرف 2 زبر کے ساتھ ہی لکھے جاتے ہیں، 2 زبر کے بعد الف نہیں ڈالا جاتا. کلیئر ہو گیا جی؟ قاعدہ یہ ہے کہ جب بھی آپ اسم کے آخری حرف پر 2 زبر لکھیں گے تو ایک الف بھی ساتھ ایڈیشنل لکھیں گے. صحیح ہے نا؟ لیکن اب میں آپ کو ایکسیپشن بتا رہا ہوں جی، ایکسیپشن بتا رہا ہوں کہ 2 طرح کے اسماء ایسے ہیں کہ جب وہ 2 زبر کے ساتھ لکھے جاتے ہیں تو صرف 2 زبر ہی لکھے جاتے ہیں، الف نہیں لکھا جاتا. وہ کون کون سے ہیں جی؟ وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پہلا ایکسیپشن ہے جی اس میں، جس بھی اسم کے آخر میں گولتا آ جائے، گولتا اسم کے آخر میں آ جائے، صحیح، گولتا اسم کے آخر میں آ جائے تو آپ 2 زبر ہی ڈالیں گے صرف لکھتے ہوئے، الف نہیں لکھیں گے. کلیئر جی؟ جنہ ایگزامپل بھی ساتھ رکھ لیتے ہیں جی. جنتن مرفوع، جنتن، جنتن منصوب اور جنتن. کلیئر ہو گیا جی؟ تو ایک ایکسیپشن یہ ہے، یعنی ہر گول تا والا اسم جب منصوب لکھا جائے گا تو 2 زبر ہی صرف ڈالے جائیں گے، 2 زبر کے ساتھ الف نہیں ڈالا جائے گا. اوکے جی؟ ایک ایکسیپشن یہ تھا. دوسرا ایکسیپشن جو ہے وہ اسماء جن کے آخر میں الف اور حمزہ اکٹھے آ جائے. ایسے اسماء جن کے آخر میں الف اور حمزہ اکٹھے آ جائیں. الف اور حمزہ پر ختم ہونے والے اسماء منصوب جب لکھے جائیں گے تو صرف 2 زبر ہی لکھے جائیں گے، الف نہیں لکھا جائے گا. ایگزامپل لے لیتے ہیں جی. سما آسمان کے لیے استعمال ہوتا ہے. اب دیکھیں سما کا اینڈ الف اور حمزہ کے ساتھ ہو رہا ہے نا، سما کے آخر میں الف اور حمزہ نظر آ رہا ہے نا سب کو. اس کو میں نے منصوب بھی لکھنا ہے، اس کو میں نے مجرور بھی لکھنا ہے. تو بولوں گا جب میں تو سماءن، سماءن، سماءن لکھوں گا تو 2 زبر کے بعد میں نے الف ڈالنا ہے یا نہیں ڈالنا. اب یہ چونکہ دوسری ٹائپ کی ایکسیپشن ہے تو میں حمزہ پہ بس 2 زبر ڈال دوں گا، اینڈ پہ الف نہیں ڈالوں گا. کلیئر ہو گیا جی؟ یہ 2 طرح کے ایکسیپشنز تھے. اب اگر میں آپ سے جاننا چاہوں، آپ کو اسم دوں اور اس کی منصوب شکل جو ہے اس کے بارے میں پوچھوں کہ الف ڈالنا ہے یا نہیں ڈالنا، تو آپ بتا دیں گے مجھے؟ پکی بات ہے؟ چلیں جی، کون بتائے گا سب سے پہلے؟ ایکسیلنٹ، یہ ہوا ہے نا جی. تیار ہے آپ؟ جی لیں جی، آپ مجھے بتائیے. میں نے اخت، بہن کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کو منصوب لکھنا ہے. پہلے تو ذرا اس کو منصوب بول دیں، اختن، منصوب اختن. اب اس کو میں نے لکھنا ہے تو 2 زبر کے ساتھ الف لکھوں یا نہ لکھوں، یہ بتائیں. لکھیں گے؟ اوکے جی. صرف چیک کرنا ہے کہ آخر میں گولتا نہیں ہے، لمبی تا ہے یہ تو صحیح ہے، اور آخر میں الف اور حمزہ نہیں ہے تو آپ نے الف لکھنا ہے. اچھا ایک اور مسئلہ آپ کا حل میں کرتا جاؤں آج. یہ جو الف لکھنا ہوتا ہے نا، یہ بعض اوقات ہم حرف کے ساتھ ملا کے لکھتے ہیں، بعض اوقات الگ لکھتے ہیں، ہے نا. یہ ہمیں اردو کا ایڈوانٹیج ہے، یہ ہمیں اردو کا ایڈوانٹیج ہے کہ ہم الف کو بعض اوقات لیٹر کے ساتھ ملا کے لکھتے ہیں اور بعض اوقات الگ کر کے لکھتے ہیں. تو اس کا بھی اصول آپ کو میں دے دیتا ہوں، بہت آسان ہے جی. 6 حروف ہیں جی، 6 حروف، الف، دال، زال، را، زا اور واو. یہ 6 حروف ہیں. ان 6 حروف کو اردو گرامر والے کہتے ہیں جی یہ شرارتی حروف ہیں. اردو گرامر والے کہ یہ شرارتی حروف ہے. الف کا ہی مسئلہ ہے نا، اس وقت ہم صرف الف کا مسئلہ حل کر رہے ہیں.
الف باقی ان 5 حروف کے علاوہ، ان 5 حروف کے علاوہ کسی بھی حرف کے آگے آئے گا، ان 5 کے علاوہ کسی بھی حرف سے آگے آئے گا تو اس حرف کے ساتھ ملا کے لکھیں گے. عربی میں ہی آپ لکھیں گے نا. اب عربی میں ہم نے لکھنا ہے نا، ہم نے عربی میں لکھنا ہے. عربی میں لکھنا ہے تو کیسے لکھنا ہے؟ دیکھیں، آپ نے الف کو ملا کے لکھنا ہے یا نہیں لکھنا ہے، یہی فیصلہ کرنا ہے نا. آپ نے الف کو ملا کے لکھنا ہے کہ نہیں لکھنا. ہمارے سامنے تا آیا تو تا کے ساتھ ہم نے الف کو ملا کے لکھنا ہے یا نہیں لکھنا. دیکھیں تا ان 5 میں ہے نہیں ہے تو تا کے ساتھ ملا کے لکھ دیں گے. سمپل سا اصول ہے. اگر دال ہوتا یہاں پر، ایگزامپل دیتا ہوں نا، دیکھیں ولد، جب ہم نے ولدن لکھنا تھا تو اب دال کے بعد الف لکھنا تھا. دال ان میں ہے نا، ان میں دال، تو الف کو دال کے ساتھ ملا کے نہیں لکھنا، الگ ہی لکھنا ہے. فالو کر گئے ہیں نا. ورنہ دیکھیں اگر یہ چیز آپ کو نہیں پتا نا تو آپ سے کوئی کہتا ہے مجھے ذرا امرود لکھ کے دکھائیں، امرود، تو اب آپ لکھیں گے جی الف میم رے واو دال. کوئی ایسے امرود لکھ سکتا ہے نا؟ کیوں جی؟ دیکھیں ہیں تو سارے لیٹرز موجود ہیں، میں نے لکھ دی ہے. الف بھی لکھ دیا، میم بھی لکھ دیا، رے بھی لکھ دیا، واو بھی لکھ دیا، دال بھی لکھ دیا. تو کیسا امرود ہے جی؟ ٹھیک ہے نا. تو اب کہنے کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ کس لیٹر کے ساتھ کس کو ملا کے لکھا جاتا ہے. میں نے صرف ابھی آپ کو الف کا بتایا ہے، الف کا، ٹھیک ہے، کہ یہ الف اگر ان لیٹرز کے علاوہ کسی لیٹر کے بعد آئے گا تو آپ نے اس الف کو ملا کے لکھنا ہے نا. ٹھیک ہے. تو تا کے ساتھ ملا کے ہم نے لکھا، دال کے ساتھ ملا کے نہیں لکھا. کلیئر ہو گیا جی؟ چلے جی ماشاءاللہ آپ نے اختن صحیح لکھا، پہچان لیا. آگے چلتے ہیں جی تیار ہے جی؟ آپ کے لیے لفظ میں دے رہا ہوں جی. عربی زبان میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جز. جز سنا ہے نا؟ سوال ہوتے تھے جی سوال کے 2 جز ہے، ٹھیک. جز، اس کا منصوب بولے جز ان. الف لکھوں یا نہ لکھوں؟ نہیں لکھنا. الف کب نہیں لکھنا؟ دیکھیں چیک کریں. الف حمزہ، الف حمزہ ہے تو پھر الف لکھیں گے. ایزی، کنفیوز نہ ہو، ایزیلی چیزیں آپ کے سامنے لکھی ہیں، لکھیں گے نا؟ لکھیں گے نا؟ کیوں جی؟ چلیں فیصلہ کر لیں جلدی، شاباش جلدی کر لیں. آج ہم نے انشاءاللہ جملہ شروع کرنا ہے. لکھیں گے الف؟ چلے سر. اس کا جواب دیں نا. حضرت سوا علاوہ تو کلیئر ہو گیا ہمیں. ادھر آؤ نا. نہیں لکھیں گے. کنفیوژن کیا ہے؟ کیا کنفیوژن ہو رہی ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں سر؟ لکھیں گے؟ پریشان نہ ہو، آپ کا جواب بالکل ٹھیک ہے. جو چیز ہے نا صرف حمزہ نہیں ہے، سمپل سی بات. میں نے آپ کو پہلے دن کہا تھا جب تک آپ بچے بن کے نہیں سیکھیں گے آپ نہیں سیکھ سکتے. بچہ بننا پڑے گا، اور بچہ بن گئے ہیں وہ. بچہ دیکھ رہا ہے کہ اینڈ پہ الف حمزہ ہے، اینڈ پہ الف حمزہ ہے. الف حمزہ ہوتا تو ہم الف نہ لکھتے، الف حمزہ نہیں ہے تو ہم الف لکھیں گے. سمپل سی بات ہے. کیوں جی؟ مشکل بات تھی؟ آسان سی بات تھی یار، سمپل سی بات تھی. اوکے جی. لے جی جز ان، قرآن مجید میں آپ دیکھیے گا جا کے آپ کو جز ان ایسے لکھا ملے گا، الف کے ساتھ ہی انشاءاللہ تعالی لکھا ملے گا. اوکے جی نیکسٹ، شاباش نیکسٹ جی. تیار ہیں آپ؟
آپ کو لفظ میں دے رہا ہوں، عربی زبان میں برائی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے جی سو. سو برائی، ہم اکثر بولتے ہیں جی علماء سو، صحیح. تو سو کا لفظ، اس کو ذرا منصوب بول دیں، سو ان. ویری گڈ. اب مجھے بتائیے جب میں سو ان لکھوں گا تو دو زبر کے بعد الف لکھوں گا یا نہیں لکھوں گا؟ لکھوں گا. کانفیڈنٹ؟ پورا لکھیں گے. ٹھیک ہے جی، کیونکہ اینڈ پہ واو حمزہ تھا، الف حمزہ نہیں تھا. کلیئر؟ خواتین میں سے ایک پوچھ رہا ہوں جی، آپ تیار ہیں جی؟ جی آپ مجھے بتائیے جز کی جمع ہوتی ہے اجزاء. اجزاء کو منصوب بول دیں ذرا. اجزاء، اجزاء. ویری گڈ. لکھتے وقت میں دو زبر کے ساتھ الف لکھوں یا نہ لکھوں؟ نہیں لکھوں. کیوں؟ اس لیے کہ الف اور حمزہ دونوں اکٹھے آ گئے. اب بات کلیئر ہوگی الحمدللہ. اوکے جی، کلیئر؟ کلیئر ہوگی نا بات؟ ماشاءاللہ جی. تو میں نے کل آپ کو کہا تھا کہ دو طرح کے اسماء ایسے ہیں جن کے آخر میں دو زبر ہی خالی لکھے ہوئے آپ کو ملیں گے، دو زبر کے بعد الف لکھا ہوا نہیں ملے گا. ٹھیک ہے؟ وہ کون کون سے ہیں؟ گولتا والے، جن کے آخر میں گولتا آ جائے اور جن کے آخر میں الف اور حمزہ آ جائے. کلیئر ہو گیا جی؟ ماشاءاللہ. سورۃ الغاشیہ کے الفاظ ہم کر رہے تھے، تیزی سے کرتے چلیں جی. لا تسمعوا فیہا لاغیہ، اس میں وہ کوئی لغو بات، بیکار بات، فضول بات نہیں سنیں گے. فیہا عین جاریہ، عین جی، عین. عین پہچانے؟ مرفوع ہے نا؟ منصوب کیا ہوگا؟ عینن. عینن. چلیں اب یہاں بھی ایک چیز کر لیتے ہیں. عینن دو زبر کے ساتھ میں نے الف لکھنا ہی لکھنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ سوال یہ ہے کہ الف کو نون کے ساتھ ملا کے لکھوں یا الگ لکھوں؟ ملا کے لکھوں، کیونکہ نون جو ہے وہ دال زال را زا واو میں نہیں ہے. اوکے جی، تو یہ چیز بس آپ کو سمجھانی تھی. یہ بھی الحمدللہ آپ کو لکھنے کے حوالے سے بھی چیز سمجھ میں آ گئی. اوکے، عینن، عینن، عینن. فیہا عین جاریہ، جاریہ تن جی، مرفوع. مرفوع پہچان لیا ماشاءاللہ. اچھا، جاریتن جب میں منصوب لکھوں گا جاریتن تو دو زبر کے بعد الف لکھوں گا؟ نہیں لکھوں گا. ماشاءاللہ اب کانسیپٹ کلیئر ہو گیا الحمدللہ. پھر آگے اللہ نے فرمایا فیہا سرر مرفوعہ، تخت اونچے اونچے لگے ہوں گے. واکواب موضوعہ، اور پینے کے برتن جو ہیں بڑے سلیقے سے سجے ہوئے ہوں گے. ونمارق مصفوفہ، کارپیٹ بچھے ہوئے ہوں گے. وزرابی مبثوثہ، اور تکیے کشن مختلف ترجمہ کیا گیا ہے. یعنی عرب کے کلچر کے حوالے سے دیکھیں تو ان کا سٹنگ ارینجمنٹ آج بھی آپ لوگ پسند کرتے ہیں. جب کبھی موڈ ہوتا ہے کہ یار چلیں مندی کھانے چلتے ہیں، تو آپ کو وہی ماحول دیتے ہیں جی کہ آپ کو بٹھاتے ہیں، وہ کارپیٹ بچھا ہوتا ہے، سائڈ پہ تکیے لگے ہوتے ہیں اور وہاں آپ کو سرو کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو قرآن مجید کے اولین مخاطب ذہن میں رکھیے گا عرب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے عرب کو ان کے مشاہدات کے حوالے سے باتیں سمجھانے کی کوشش کی ہے. اس لیے آگے فرمایا کہ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، کیا یہ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ انہیں کیسے تخلیق کیا گیا؟ اونٹ کی اہمیت، حیثیت عرب کے نزدیک کیا ہے، وہ عرب ہی سمجھ سکتا ہے، میں اور آپ انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے؟ اب وہ تجارت کے لیے نکل رہے ہیں تو اونٹوں پہ سفر کرنا ہے انہیں. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمان کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے اسے اونچا کیا گیا. اب سفر کے لیے نکلے ہیں، اونٹوں پہ سوار ہیں، اوپر کھلا آسمان ہے. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، پہاڑوں کی طرف نہیں دیکھتے انہیں کیسے گاڑا گیا، ارد گرد پہاڑ ہیں. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کی طرف نہیں دیکھتے کہ اسے کیسے پھیلا دیا گیا. ٹھیک ہے؟ تو سامنے زمین ہے، تو مشاہدے، غور و فکر. قرآن مجید غور و فکر کی دعوت دیتا ہے کہ غور و فکر کرو اور اللہ تک پہنچنے کی کوشش کرو. کلیئر ہو گیا جی؟ تو اعراب کے حوالے سے الحمدللہ ہمارا اتنا پورشن مکمل ہو گیا. اب رہ گیا جی مثنیٰ اور جمع سالم کا اعراب.
وہ میں آپ کو پڑھا چکا ہوں، تو انشاءاللہ تعالیٰ 5 منٹ میں وہ بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. اعراب کے اعتبار سے اسم کتنی طرح کا ہوگا جی؟ 3. کون کون سی؟ مرفوع، منصوب اور مجرور. مثنی، مذکر اور مؤنث کا اعراب. اینڈ پہ ہم پوری پکچر بنائیں گے انشاءاللہ تعالی. صحیح ہے؟ واحد کا اعراب، مثنی کا اعراب، جمع کا اعراب. مثنی مذکر، ولد کا مثنی کیا بنایا تھا ہم نے، یاد ہے؟ 2 بنائے تھے نا، ولدانی ولدینی. اور ولدانی کی بھی فنیشنگ ہوئی ہے، ولدینی کی بھی فنیشنگ ہوئی ہے. بس صرف ان کو رکھنا ہے کہ ولدانی جو ہم نے بنایا تھا نا وہ اصل میں مرفوع تھا جی. ولدانی مثنی کا مرفوع تھا. اوکے جی. ولدینی مثنی کا منصوب تھا. ولدینی مثنی کا منصوب ہم نے بنا لیا تھا. رہ گیا مجرور. مجرور رہ گیا نا. ورب کی فارمز ہم نے پڑھی تھی نا. میں نے آپ سے پوچھا تھا گو کی 3 فارمز کیا ہیں؟ گو، وینٹ، گون. صحیح ہے. لک کی 3 فارمز بتائیں. لک، لکڈ، لکڈ. ریچ، ریچڈ، ریچڈ. کیا مطلب ہے؟ سیکنڈ اور تھرڈ فارم سیم. تو مثنی کی سیکنڈ اور تھرڈ فارم سیم ہوگی. ولدینی، ولدانی، ولدینی، ولدینی. اوکے جی. اب دیکھیں مثنی کا اعراب آپ نے آواز سے پہچاننا ہے، حرکت سے نہیں. حرکت سے پہچانیں گے تو یہ دیکھیں زیر حرکت ڈلی ہوئی ہے اور کیا ہے؟ مرفوع. کلیئر ہوا جی؟ سر یہ ایک اور چیز مثنی بنایا تھا نا ہم نے. کیا بنایا تھا؟ اس کا یہ ولدانی، ولدینی. ولدینی مثنی بنائے تھے نا 2. ولدانی جو تھا وہ مرفوع بنایا تھا، ولدینی منصوب اور مجرور تھا. بس سمپل سی بات ہے. بس اوکے، یہی بات ہے. اوکے جی. بنت کا مثنی بنایا تھا ہم نے. 2 مثنی بنائے تھے، کیا تھے؟ بنتانی، بنتینی. تو جو بنتانی تھا وہ مرفوع تھا اور بنتینی جو تھا وہ منصوب یا مجرور تھا. اب یہاں پھر آ گیا ہوگا، اس نے کہا ہوگا کہ یار پتہ کیسے چلے گا کہ بنتینی منصوب استعمال ہوا ہے یا مجرور استعمال ہوا ہے نا؟ ہے نا؟ تو مجھے بتائیے، انگریزی پڑھتے رہے ساری زندگی ماشاءاللہ. میں نے کہا ہی ہیلپڈ می، کون سی فارم ہے؟ سیکنڈ فارم ہے. کوئی کہتا ہے تھرڈ ہے. مانیں گے؟ نہیں مانیں گے نا. کیوں نہیں آپ کہیں گے بھائی پاسٹ انڈیفینٹ ہے اور پاسٹ انڈیفینٹ میں سیکنڈ فارم یوز ہوتی ہے. ہی واز ہیلپڈ. اب کون سی فارم ہے؟ اب آپ کہیں گے تھرڈ فارم. ایک ہی لفظ ہے حالانکہ. ہیلپ یہاں بھی یوز ہوا ہے، ہیلپ یہاں بھی یوز ہوا ہے. آپ کو پتا ہے یہ سیکنڈ فارم ہے، یہ تھرڈ فارم ہے. کیسے پتا چلا؟ جملے میں بنتینی منصوب ہے، بنتینی مجرور بھی ہے. کیسے پتا چلے گا کہ منصوب ہے کہ مجرور ہے؟ جملہ بتائے گا. اور ابھی جملہ ہم نے شروع ہی نہیں کیا. جب جملہ شروع کریں گے تو یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ پتہ چل جائے گا. اوکے جی. تو مثنی کا اعراب میں نے آپ کو پڑھا دیا تھا، صرف آج بتا دیا ہے کہ وہ جو پڑھایا ہوا تھا اس میں آنی آواز والا جو تھا وہ مرفوع تھا اور عینی آواز والا منصوب اور مجرور تھا. اوکے جی. کوئی کویسچن تو نہیں ہے؟ الحمدللہ ماشاءاللہ. اب آ جائے جی جمع سالم کی طرف. جمع سالم اسم بھی مرفوع ہوگا، منصوب ہوگا، مجرور ہوگا. ٹھیک ہے. جمع
سالم. جمع سالم میں پہلے مذکر کو دیکھ لیتے ہیں. مسلم کی جمع سالم ہم نے کیا بنائی تھی؟ 2. مسلمون مسلمینا، یہی بنائی تھی نا، مسلمون مسلمینا، کافرون کافرینا، منافقون منافقینا. تو جو اونا والا تھا وہ مرفوع ہے اور اینا والا منصوب اور مجرور ہے. سمپل سی بات ہے. مسلمون مرفوع، مسلمینا منصوب، مسلمینا مجرور. اوکے جی. ابھی میں پہچان کرواؤں گا آپ سے انشاءاللہ تعالی. میں لکھوں گا اسم آپ کے سامنے، اس کا اعراب لازمی پہچان کرواؤں گا انشاءاللہ تعالی. اوکے کلیئر جی. تو اونا کی آواز جو ہے یہ مرفوع ہے اور اینا کی آواز منصوب اور مجرور ہے. جمع سالم مؤنث، مسلمہ کی 2 جمع سالم بنائی تھی ہم نے. کون کون سی تھی؟ مسلماتن مسلماتن. تو جو آتن والا تھا وہ مرفوع ہے اور جو آتن والا ہے وہ منصوب اور مجرور ہے. سمپل سی بات ہے. مسلماتن مرفوع، مسلماتن منصوب، آتن منصوب آواز. اس لیے میں نے آواز کہا ہے. اگر میں حرکت کہتا تو آپ کنفیوز ہو جاتے، ہے نا. اگر میں حرکت کہتا تو آپ کہتے 2 زیر آ رہی ہیں، 2 زیر تو مجرور میں ہوتی ہیں. تو اس کنفیوژن سے بچنے کے لیے ہم نے آواز سنبھال لی تھی. ہم نے مسلماتن منصوب اور مسلماتن مجرور. لے جی اب ہمارا اعراب مکمل ہو گیا. اعراب ہمارا مکمل ہو گیا. اب میں دہراتا ہوں آپ کے سامنے اور انشاءاللہ تعالی جملے کی طرف بڑھتے ہیں اگلے لیکچر میں انشاءاللہ. تو پہلا جملہ ہم اسی وقت صحیح بنا پائیں گے جب ہمیں جنس، عدد، وسعت اور اعراب صحیح طریقے سے سمجھ میں آ چکا ہوگا. اگر آپ سے جملہ صحیح نہیں بن رہا نا تو اس کا مطلب ہے ان پیچھے چاروں میں سے کسی نہ کسی ایک میں کمی ہے. جب تک وہ کمی دور نہیں ہوگی جملہ صحیح نہیں بنے گا. جنس، عدد، وسعت اور اعراب، یہی 4 چیزیں پڑھی ہیں نا جی، 4 چیزیں. ٹھیک ہے. اس کے لیے میں آپ کو ایک ٹرمینالوجی بھی دوں گا انشاءاللہ تعالی، وہ 100% آپ کے کام آئے گی. ہاں جی. اعراب کیا ہے؟ شاباش دہرا دے ذرا سبق. اعراب اسم کی فنیشنگ. اسم کی فنیشنگ کتنے طریقوں سے ہوتی ہے؟ 2 طریقوں سے. نمبر 1 آواز کے ذریعے، نمبر 2 حرکت کے ذریعے. آواز کے ذریعے کس کس کی ہوتی ہے؟ مثنی اور جمع سالم، مثنی اور جمع سالم کی. ٹھیک ہے. اور حرکت کے ذریعے واحد اور جمع مکسر. یہ آپ نے اس کے بعد مجھے بتانا ہے. آپ میں سے کوئی مجھے بتائے گا یہ جو میں دہرا رہا ہوں. مثنی کا مرفوع کس آواز سے پہچانتے ہیں؟ آنی. مثنی منصوب اور مجرور عینی. جمع سالم مذکر مرفوع کس آواز سے آتا ہے؟ اونا. منصوب اور مجرور اینا. جمع سالم مؤنث مرفوع کس آواز سے آتا ہے؟ آتن. منصوب اور مجرور کس آواز سے آتا ہے؟ آتن. لیں جی آواز والا اعراب کلیئر ہو گیا. حرکت کی طرف. حرکت سے اعراب کس کس اسم کا پہچانتے ہیں آپ؟ واحد اور جمع مکسر کا. واحد اور جمع مکسر کا. کس حرکت کے ساتھ واحد اور جمع مکسر مرفوع ہوتے ہیں؟ 2 پیش. منصوب کس حرکت کے ساتھ ہوتے ہیں؟ 2 زبر. مجرور کس حرکت کے ساتھ ہوتے ہیں؟ 2 زیر. لیں جی یہ کون سنائے گا؟ شاباش. کیونکہ آپ نے انشاءاللہ تعالی، میں نے تو چلے جانا ہے 2 مہینے بعد، اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں آنا ہے. ٹھیک ہے سر، آپ نے کھڑے ہونا ہے یہاں انشاءاللہ. جی جی. اسم کی فنیشنگ 2 طرح سے ہوتی ہے. کریکشن میں کرتا رہوں گا. اسم کی فنیشنگ 2 طرح سے ہوتی ہے. نمبر 1 آواز کے ساتھ، نمبر 2 حرکت کے ساتھ. جی بسم اللہ. جی آواز کے ساتھ مثنی اور جمع سالم کی فنیشنگ ہوتی ہے اور شاباش. اس کے بعد ہمارے پاس شاباش ویری گڈ. اور ہمارے پاس واحد کے لیے جو ہے رفع
جی پھر دو زبر الف اور دو زیر جی ماشاء اللہ اور اس کے بعد جب ہم کسر کے لیے سیم ہے. صحیح ہو گیا. سر آئی ہیو ریکویسٹ. جی جی میں ذرا اونچا سنتا ہوں تو پیچھے جب یہ جواب دیں ذرا زور سے بولا. اوکے زور سے بولا کریں جی آپ. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. جی آپ کے ایسا کرتے ہیں نا آپ کے ساتھ والوں سے سن لیتے ہیں تاکہ آپ تک آواز بالکل کلیئر ہو جائے. اب آپ کے ساتھ 4 لوگ بیٹھے ہیں, کوئی فیصلہ کر لے. جی کون سنائے گا؟ شاباش جی بسم اللہ. نہیں بیٹھ کے تشریف رکھے جی جی. آپ بھی ذرا زور سے. ہمارے جسم کی اینڈنگ جو ہے وہ 2 طرح سے ہوتی ہے. ماشاء اللہ. ایک جو ہے وہ آواز کے ساتھ, دوسری جو ہے وہ حرکات کے ساتھ. آواز کے ساتھ جو ہے وہ مثنیٰ جمع سالم مذکر اور جمع سالم مؤنث کی ہوتی ہے. ماشاء اللہ. مثنیٰ کی آواز آنی عینی, جی جمع سالم مذکر کی آواز اونا اینا, اور جمع سالم مؤنث کی آواز آتن آتے. ماشاء اللہ. باقی جو ہے وہ واحد اور جمع مکسر رہ جاتے ہیں. جی ان کی جو ہے نا وہ اینڈنگ جو ہے وہ حرکات کے ساتھ پہچانی جاتی ہے. مرفوع جو ہے وہ 2 پیش, منصوب 2 زبر اور مجرور 2 زیر. ماشاء اللہ. اور یہ جو آوازیں بتائی ہیں ان میں سے بھی بتا دیں مرفوع منصوب مجرور کون کون سی آوازیں ہیں تاکہ یہ بھی کلیئر ہو جائے. جو آنی ہے وہ مرفوع ہے. ماشاء اللہ. عینی جو ہے وہ منصوب اور مجرور. ایکسیلنٹ. اونا جو ہے وہ مرفوع ہے. اینا جو ہے وہ منصوب اور مجرور. ماشاء اللہ. آتن جو ہے وہ مرفوع ہے. آتن جو ہے وہ منصوب اور مجرور. ماشاء اللہ. لے جی اگر ایک بندے نے صحیح بتا دیا اور ایک بندی نے صحیح بتا دیا تو میرا کام اوکے ہے. ٹھیک ہے. اب جو نہیں بتا سک رہا وہ اپنی طرف کا فالٹ ڈھونڈے. نہیں ماشاء اللہ. دیکھیں یہیں بیٹھے سیکھا ہے. کیوں جی یہیں سیکھا ہے انہوں نے. نہیں سر دیکھیں اس میں سمپل, میں نے کل بھی شام کی کلاس میں بتایا تھا, یقین مانے عربی سیکھنے کا ذہانت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں, اگر اس کا ذہانت کے ساتھ تعلق ہوتا نا تو مجھے نہ آتی کم از کم. نہیں حقیقت ہے. یہ کوئی وہ کسر نفسی سے کام نہیں میں لے رہا. نہیں جس طریقے سے اٹھاتے ہیں پھر پتہ نہیں کدھر کس چیز کدھر ڈالتے ہیں. یہ میں اب میں آپ کو بتاؤں کہ ایک آتی کیوں کس طرح سے ہے. یہ 2 طریقوں سے آتی ہے جی. نمبر 1 شوق, نمبر 2 محنت. شوق اور محنت آپ اپنے اندر لے آئیں. اگر عربی نہ آئے مجھے پکڑ لیں. شوق اور محنت یہ 2 چیزیں, شوق اور محنت. یقین مانے میری کلاس میں بڑے ذہین بیٹھے ہوتے ہیں, بہت ذہین بیٹھے ہوتے ہیں, لیکن ریزلٹس کچھ نہیں نکلتے. میں نے تو یہ اپنے 19 سالہ تجربے میں یہ جانا ہے کہ اس کا ذہانت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یقین کریں ڈاکٹرز بھی بیٹھے ہوتے ہیں, انجینئر بھی بیٹھے ہوتے ہیں, بڑے IT ماسٹر, پتہ نہیں کیا کچھ نہیں بیٹھے ہوتے, لینگویج والے بھی سارے, لیکن صرف وہی سیکھ پاتا ہے جو محنت کرتا ہے اور شوق رکھتا ہے اور بچے کی طرح سیکھتا ہے. بچے کو جو آپ سکھا دیتے ہیں وہ مان لیتا ہے. ہمارے ذہن میں نا بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا, بہت ساری چیزیں. اب وہ بہت ساری چیزیں جو ہے نا ہمیں اصل فوکس نہیں کرنے دیتی ہیں. جب تک ہم فوکس نہیں کریں گے نا اس وقت تک بات نہیں بنے گی. اوکے جی, کلیئر جی. تو اب جملہ بنانے کے لیے اب تیار ہے. بریک کے بعد ہم بنائیں گے. تو یہ جو آپ نے کہا تھا نا میں آپ کو کیپیسٹی اور نمبر اور جینڈر اور اعراب کے حوالے سے ایک ٹرمینالوجی دوں گا, تو وہ ٹرمینالوجی لکھ لیں جی. ہم نے ہر اسم کا جو ہے CNG سنا ہوا ہے نا آپ نے. CNG اب تو ختم ہو گیا. CNG بہرحال سنا ہوا ہے آپ نے. تو CNG کے ساتھ ہم نے S جو ہے وہ اٹیچ کر کے ایک ٹرمینالوجی یاد کر لینی ہے جی. CNGs, ہر اسم کا CNGs آپ کا کلیئر ہونا چاہیے. C سے کیا مراد ہے؟ کیپیسٹی. کیپیسٹی کیا ہے؟ وسعت. معرفہ نکرہ یہی ہے نا. N سے کیا مراد ہے؟ نمبر. نمبر سے کیا مراد ہے؟ عدد, واحد مثنیٰ جمع. G سے مراد جینڈر, جنس, مذکر مؤنث. اور S سے مراد سٹیٹس, اعراب, فارم, اسم کی حالت. ٹھیک ہے جی.
تو ہر اسم کا سی این جیز کلیئر کرنا بہت ضروری ہے. اگر آپ سی این جیز کلیئر کر لیں گے تو الحمدللہ آپ کلیئر ہو جائیں گے. تو ایک آدھا سی این جی میں کروا لوں آپ سے, کروا لوں آپ سے, کرواؤں؟ بسم اللہ چلیں بسم اللہ کرتے ہیں, انشاءاللہ کریں گے آپ. سی این جیز وائز آپ نے اس اسم کو اینالائز کرنا ہے. میں لکھ دیتا ہوں دوبارہ, سی این جیز. لے جی اسم دے رہا ہوں آپ کو, تیار ہیں جی؟ اسم ہے مؤمنون. مؤمنون جی بسم اللہ. بیسیکلی سوال آپ سے اس میں کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ جی میں پوچھنا چاہ رہا ہوں, مجھے پہلے بتائیے کیپیسٹی وائز وسعت کے حوالے سے یہ اسم نکرہ یا معرفہ ہے؟ نہیں اسپیشل اسپیشل نہیں ہوتا, وہ لسٹ ہوتی ہے نکرہ. اوکے جی پہلا صحیح ہو گیا. اوکے جی نہیں اسپیسیفک نہیں, لسٹ میں نہیں آ رہا, سمپل. اسپیسیفکس ہو جائیں گے نہیں کبھی بھی حل ہوگا. نمبر وائز بتائیے, واحد ہے مثنی ہے جمع ہے؟ یہ جمع ہے. جینڈر وائز بتائیں, مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ جینڈر وائز مذکر ہے, مومنین ہے. اعراب بتا دیں اس کا, مرفوع ہے, منصوب ہے یا مجرور ہے؟ اور اعراب کے لیے نمبر آپ کو ہیلپ کرے گا. یہ چونکہ زیادہ اعداد ہیں اور اس کی اینڈنگ میں آپ کو آواز سنائی دے رہی ہے یا حرکت والا جو ہم نے پڑھا ہے وہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ آواز آ رہی ہے نا. کون سی آواز آ رہی ہے؟ نا نا اونا اونا مومنونا. دیکھیں نا ذرا, توجہ کریں ذرا, ادھر توجہ کریں سر. ابھی سمجھ آئی ہونا. مسلمونا, کافرونا, منافقونا, مجاہدونا. ابھی سمجھ کون سی آواز ہے؟ آواز پہلے بتائیں کون سی ہے؟ اونا. اونا کی آواز آپ نے بتائی ہے جمع ہے. جمع سالم کی آواز ہے, مرفوع ہے, منصوب ہے یا مجرور ہے؟ بس یہ آخری بات بتا دیں, فائنل ہو جائے گا. سر یہ اونا جو ہے نا جمع سالم میں آتا ہے. جی جی آتا ہے. مرفوع ہے, منصوب ہے, مجرور ہے؟ یہ اچھا اچھا یہ بھی ہے, ابھی کبھی یہ بھی بتانا ہے. ماشاء اللہ, شاباش شاباش. اونا مرفوع ہے, منصوب ہے, مجرور ہے؟ آپ نے پہچان لیا نا؟ کس کس نے پہچان لیا جی اسے؟ ماشاء اللہ آپ نے بھی پہچان لیا. اونا مرفوع ہے, اونا مرفوع ہے. ٹھیک ہے, بریک کے بعد جملے کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.